الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستطيعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد تعریف بڑائی بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اور رسل بھیجے اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، میں نے قرآن مقدس سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 19 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر کو اس شخص کی طرح بنا لیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے ساتھ دو قسم کے حقوق جوڑ دیے۔ ایک تو اپنا حق، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنا حق رکھا یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرا بندوں کے حقوق، مخلوق کے حقوق۔ اب اس میں چاہے اپنے ہوں، چاہے اپنی ذات ہو، اور چاہے اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین نے حقوق میں شامل کیا ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ انسانوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ دو قسم کے حق جڑے ہوئے ہیں، ایک تو اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندے دونوں حقوق ادا کریں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو چار قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ایسے نیک بندوں سے زمین خالی نہیں ہے بھئی، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں دنیا میں جو دونوں کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ جو بالکل کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، مادر پدر آزاد ہیں، کسی کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، دنیا میں آزاد ہیں وہ۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ کس کی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حقوق بڑی شدت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بھائی فرائض ادا کریں گے، نوافل ادا کریں گے، بڑے خیال رکھیں گے، لیکن بندوں کے حقوق سے غافل ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بندوں کے حقوق، مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے میں بہت تیز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہاں تک کہ بھائی قصے کہانیوں میں، فلموں میں بھی دیکھتے ہیں آپ، ہے نا، اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، پرانے زمانے کے ڈاکوؤں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکو ایسا تھا کہ مالداروں کو لوٹتا تھا، جاگیرداروں کو، اور غریبوں میں بانٹتا تھا، غریبوں کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ ایسے لوگ آج مل جائیں گے، شراب حرام کا کاروبار کریں گے۔ فلمی دنیا والوں کو بھی دیکھ لو، کاروبار کام ان کا حرام کا ہے، لیکن اخلاق ان کے بہت اچھے ہیں، ظاہراً لوگوں کے ساتھ برتاؤ بہت اچھا ہے، بڑے مالی تعاون دیں گے، کوئی پریشانی آ جائے گی ملک میں یا کہیں کوئی غریب ہے تو بہت مدد کرتے ہیں، بہتوں کو پالتے ہیں، بہت سارے گھروں کا خرچہ وہ چلاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بھائی بندوں کے حقوق بڑے شدت کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں، بندوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے حقوق سے بالکل غافل ہیں، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ بھائی ایک تو دونوں حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک دونوں حقوق سے غافل ہیں، اور ایک بندوں کے حقوق کا خیال ہے، اللہ کے حقوق کا خیال نہیں ہے، اور ایک ہے نا اللہ کے حقوق کا خیال ہے لیکن بندوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے۔ یہ چار قسمیں ہیں میرے بھائیوں۔ اسلام دونوں میں توازن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلم، ایک مومن، ایک انسان اگر حقیقت میں وہ انسان ہے تو دونوں کے حقوق پابندی کے ساتھ ادا کرے، پوری کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہی کہا ہے، مکہ والوں کو خطاب کیا، اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے
حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کو اتنا بڑا کام، اتنا نیکی کا کام سمجھ لیا ہے کہ تم ایمان والوں کے برابر ہو سکتے ہو کیا؟ جن کا اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، اور جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے برابر ہو سکتے ہو کیا؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی کسی کو کہا جائے نا ظاہراً بہت اچھا ہے، وہ ایسے روشن خیال بہت مل جائیں گے ماڈرن کہ بظاہر بہت اچھے ہیں، پیسہ خوب خرچہ کرتے ہیں، نیک ہیں، کوئی اخلاقی عیب نہیں ہے، لیکن مسجد مدرسے سے دور ہیں، نماز روزے سے دور ہیں، روزہ ایک بھی نہیں رکھتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ایک چیز تو پائی جاتی ہے، لیکن وہ کیا ان کی طرح ہو سکتے ہیں کیا جو نماز روزے کا بھی پابند ہے، زکوٰۃ اور حج کا پابند ہے؟ حج بھی کر لیں گے وہ، لیکن نماز وغیرہ روزے وغیرہ سے دور ہیں، پابندی سے نماز روزہ ان سے نہیں ہو پاتا ہے۔ اور کہا جائے تو کیا کہتے ہیں، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے نماز کو دیکھو، پھر کو اخلاق کو دیکھو۔ ارے اخلاق خراب ہے تو کیا ہوا، انسان ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ دونوں حقوق ادا کر رہا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ کسی آدمی کے اندر اگر روزے نماز کی پابندی نہیں ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ ظاہراً کتنا ہی اچھا ہو، یہ سب سے بڑا عیب ہے، یہ چیز اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی کہ سوچے ہم ظاہراً بہت اچھے ہیں، بہت سے ایسے روزہ دار اور نمازی، ان کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، غلطیاں ہو سکتی ہیں، خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی جو کوشش دونوں کرتا ہے، دونوں کی، وہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 177، اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، نیکی کیا ہے؟ اللہ ایک جامع تعریف بیان کر رہا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی کیا ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، تمام آسمانی کتابوں پر، والنبیین اور تمام نبیوں پر ایمان لائے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ دیکھیے اپنا مال وہ خرچہ کرے، کس کو دے؟ رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے، مانگنے والوں کو دے، اور گردن آزاد کرانے میں خرچہ کرے۔ یہ دیکھیے خدمت خلق، لوگوں کے حقوق کا دھیان رکھنا۔ لوگوں میں سارے آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی، دیکھیے اللہ نے تفصیل سے گنا دیا، سب کا دھیان رکھے، یہ نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، پھر اللہ نے کیا کہا، ایمان کے بعد کیا کہا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور کسی سے وعدہ کر لے تو وعدے کو پورا کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرے پریشانی میں بھی اور آسانی میں بھی اور جنگ کے موقع پر۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اپنے ایمان میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کیا بتایا، بھائی ساری چیزیں پائی جائیں۔ آج ہم اپنے اخلاق کا اگر موازنہ کریں نا تو کوئی چیز پائی جاتی ہے ایک چیز، اور ایک چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم نماز روزے کے پابند ہیں تو میرے بھائیوں اپنے گریبان میں جھانکیں، دیکھیں ہم بندوں کے حقوق کتنا ادا کرتے ہیں، اور بندوں میں اللہ نے کیا کہا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، ذوی القربہ، مال خرچہ کرے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، بعد میں پھر آگے بڑھنا ہے اور سب کے ساتھ ہے، لیکن پہلے رشتہ داروں، اور ہم یہی فیل ہو جاتے ہیں، پہلے نمبر پر فیل ہو جاتے ہیں، بندوں کے حقوق جب آتے ہیں پہلے نمبر پر فیل۔ رشتہ دار ہمارے بہت سارے ناراض، ہمارے ماں باپ ناراض، ہمارے بھائی بند ناراض، کہاں ہے حقوق بھائی؟ لیکن حقوق جب کہا جائے نا ناراض،
تو وہ شریعت کے حساب سے ناراضگی اگر ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، شریعت کے حساب سے ناراضگی نہیں ہے تب ہم پکڑے جائیں گے۔ تو ہم اس میں بہت پیچھے ہیں، فیل ہیں میرے بھائیوں۔ نفلی نماز بھائی تو اللہ کا حق ہے، یہ فرض نماز اللہ کا حق ہے، اس کے لیے کوئی کتنا روکے لیکن ہم نہیں رکیں گے۔ ماں باپ روکیں، کوئی روکے، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن جب نفلی چیز آ جائے تو نفلی چیز کے مقابلے میں بندوں کا حق فرض ہے، حق ہے، حق تو حق وہ معاف کرے گا تبھی ہوگا نا، اور معاف نہ کرے تو گویا کہ ہم حق لے کر کے مر رہے ہیں۔ ارے ابھی یہ مکان ہے ہمارا، ہم دو بھائی ہیں بھئی، آدھا اس کا آدھا میرا، تو اس کا ایک حق ہے نا، وہ معاف کر دے گا تب معاف ہوگا۔ تو جہاں حق کہا جائے تو اگلا جب معاف کرے گا تو معاف ہوگا، نہیں معاف کرے گا تو معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہ اللہ کے رسول میں آپ سے جہاد پر اور ہجرت پر بیعت کرتا ہوں، جہاد پر اور ہجرت پر۔ دیکھیے ہجرت کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ ہجرت اپنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف کرا دیتی ہے، معاف ہو جاتا ہے ہجرت کرنے سے۔ ارے آدمی اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دے، کنبہ قبیلہ چھوڑ دے تو ہجرت کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جہاد بھی سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بیعت کرتا ہوں اور میں اجر کا طالب ہوں، ثواب کا۔ تو کہا کہ تو بیعت کرتا ہے ہجرت پر، جہاد پر ثواب چاہتا؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا دونوں ہیں۔ کہا ففیہما فجاہد، کہا جاؤ انہی میں جہاد کرو، انہی میں جہاد کرو، تمہیں ثواب وہی مل جائے گا۔ دیکھو جہاد کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا نیک کام ہے، اس سے بڑا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائی دیکھو وہاں گویا کہ وہاں کون سا جہاد تھا بھائی؟ ضروری تھا، مطلب ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، گویا کہ کوئی نہیں تھا وہاں۔ آپ نے کہا نہیں، جاؤ تم جہاد میں مت جاؤ، جاؤ تم وہاں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو آپ دیکھیے، اور مشہور واقعات ہیں، بار بار سنتے ہیں۔ جریج کا واقعہ ہے نا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی کٹیا میں، ماں آئی بلانے کے لیے اور کیا کہا، یا جریج، نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں خیال آیا کہ ماں بلا رہی ہے، آواز آئی کان میں، لیکن سوچا نماز میں بھی ہوں تو وہ نماز پڑھ لوں تب ان کی آواز پر لبیک کہوں۔ لیکن دیکھو ماں کھڑی انتظار کر رہی تھی، بوڑھی ماں، نماز پڑھ رہے تھے، چلی گئی بیچاری۔ پھر دوسرے دن آئی، پھر آواز دیا، پھر نماز میں تھے، پھر آواز دیا، پھر چلی گئی۔ اور یہ نماز میں خیال دل میں ایسے کہہ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ یا ربی امی و صلاتی، میری ماں اور میری نماز، ایسے دل میں خیال آ رہا ہے، الفاظ ہیں حدیث کے، دل میں خیال آ رہا ہے۔ پھر وہاں چلی گئی، تیسرے دن آئی، پھر نماز ہی میں تھے۔ اتفاق کیسے ٹائم پر آئی؟ نماز میں تھے۔ ماں نے کیا کہا؟ اللہم لا تمتہ، اے اللہ اس کو موت نہ دینا، حتی یرا وجوہ المومسات، یہاں تک کہ یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، جب تک اس کو موت نہ دینا۔ بد دعا، ماں باپ کی دعا بھی لڑکے کے لیے قبول ہوتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں ہمیشہ ماں باپ کی ہم دعا لیں، بد دعا سے بچیں، یہ قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے مرتبہ کہا نا کہ کبھی تم اپنے جان کے خلاف، اپنی مال کے خلاف، اپنے اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا وہ گھڑی پالے جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو کہا بد دعا مت کرو۔ تو دیکھیے بد دعا کر دیا اس نے، ہو گیا شہر میں، گاؤں میں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، اس کے چرچے تھے حسن کے، اور لیکن فاحشہ تھی، بدکار عورت تھی۔ اس نے کہا کہ جریج بڑا زاہد اور عابد بنتا ہے، پارسا بنتا ہے، کہو تو میں فتنے میں ڈالوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ گئی بن سنور کر، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ آ گئی چرواہے کے پاس اور اس سے بدکاری کر بیٹھی، بچہ حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا جریج کا ہے۔ دیکھیے جریج کا ہے۔ لوگ آئے، جریج کو گھسیٹ لیا کٹیا سے، کٹیا توڑ دیا، مارنے لگے۔ کہا بھئی بات کیا ہے، کیوں مار رہے ہو؟ کہا تم نے فلاں سے بدکاری کی ہے اور وہ تمہارا بچہ اس نے جنا ہے۔ کہا کہاں ہے بچہ؟ گئے وہاں، بچے کے پیٹ میں نا لاٹھی جو آسا تھی ان کی، پیٹ میں چوکا مارا اور کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اب بتائیے وہ بچہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا، چند دنوں کا تھا یا چند گھنٹے کا تھا،
اور وہ بول دیا کہ فلاں چرواہا دیکھو، مطلب بچے کی ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ بعد میں لوگ ان کو چومنے لگے، جب بچے نے گواہی دی چومنے لگے، لپٹا لیا ان کو، کہا کہ جریج کہو تو ہمیں سونے کی بنا دے۔ کہا نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، کٹیا جیسے ہماری تھی گھاس پھوس کی، بنا دو چھپر کی جیسے پہلے تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے ماں کی بد دعا، ماں باپ کی بد دعا بھی کیسے قبول ہو جاتی ہے۔ اتنا نیک انسان، اتنا عابد و زاہد کہ اس کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے بچے کو بلوا دیا تاکہ وہ گناہ سے بری ہو جائیں، لیکن ماں کی بد دعا تو تھوڑی دیر کے لیے قبول تو ہو گئی، بہرحال رسوا ہوئے وہ، انہوں نے بدکار عورت کا منہ دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بندوں کے حقوق، اب یہاں نفلی نماز پڑھ رہے تھے، فرض نہیں، نفلی نماز، تو نوافل جو عبادت ہے نا، ان سے زیادہ بڑھ کر بندوں کے حقوق ہیں۔ کوئی آدمی بہت اچھا ہے لیکن اگر بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بیکار ہے، نیکی نہیں کہا سکتا۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ کیا قبلہ کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف کر لیا، نماز میں آ کر کھڑے ہو گئے قبلہ کی طرف منہ کر کے، نیکی یہی نہیں ہے۔ نیکی ہے کیا؟ بھائی مال خرچہ کرو اللہ کے راستے میں، غریبوں کو سب کو دو، جن کے جو حقوق ہے، یہ خدمت خلق دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن ان اللہ عز وجل یقول، قیامت کے دن کہے گا اللہ رب العالمین، کیا کہے گا؟ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، پروردگار میں کیسے تیری عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ کہا اما علمت ان عبدی فلانا مرضا فلم تعودہ، تجھے پتا نہیں کیا، تو نے جانا نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ اما علمت لو اتہ لوجدتنی عندہ، تجھے پتا نہیں اگر تو عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اب آپ غور کیجئے، بندوں کا حق، وہ حدیث ہے نا کہ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر 5 حقوق ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں کہ 6 حقوق ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ ارے بھائی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کا حال چال پوچھو، اگر مر جائے تو جنازے میں پیچھے پیچھے جاؤ، جنازہ پڑھو اس کا، اور اگر دعوت دے دعوت قبول کرو، اس کو اگر چھینک آئی الحمدللہ کہا تو اس کا جواب دو۔ تو یہ اس کے حقوق ہیں میرے بھائیوں۔ آگے حدیث میں کیا ہے؟ یہ بندہ سے اللہ کہے گا یبن آدم استطعمتک، میں نے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ کہے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، تو کیسے کھانا مانگ سکتا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کھانا مانگا تھا، بھوکا تھا وہ، تو نے کھلایا نہیں، کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا یا اس کو میرے پاس پاتا۔ پھر کہے گا اللہ کہ میرے فلاں بندے نے نا پانی، کہا میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا۔ کہا اللہ میرے رب تو رب العالمین ہے۔ کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کیا کہ میرا فلاں بندہ اس نے پانی مانگا تھا تجھ سے، تو نے پانی نہیں دیا، اس کو پلایا نہیں، اگر تو اس کو پلایا ہوتا تو اس کو آج میرے پاس پاتا۔ تو آپ غور کیجئے، یہ حقوق العباد ہیں بھائی، بندوں کے حقوق۔ رشتہ ناتا چھوڑیے آپ، رشتے ناتوں کے تو بہت زیادہ حقوق ہیں، یہ عام آدمی کی بات ہے، فلاں بندہ فلاں رشتہ دار نہیں کہ تیری ماں، تیرا بھائی، تیرا باپ، تیرا فلاں نہیں، یہ عام آدمی کی بات ہے۔ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، میرا فلاں بندہ اس نے کھانا مانگا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا ہوا تھا۔ تو دیکھیے عام بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دن سوال کیا صحابہ کرام سے، کہا کہ من اصبح منکم الیوم صائما، تم میں سے آج کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے صبح کی ہے روزے کی حالت میں۔ پھر آپ نے پوچھا فمن طبیع منکم الیوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ کون جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ابو بکر نے کہا انا، اللہ کے رسول میں۔ پھر آپ نے کہا کہ فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ انا، کہا کہ میں نے کھلایا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ فمن عاد منکم الیوم مریضا، آپ تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ انا، میں نے کی ہے۔
تو آپ نے کہا مستمانا فمرین الا دخل الجنہ، کہا یہ سارے کام اگر ایک آدمی میں جمع ہو جائیں تو جنت میں ضرور جائے گا۔ اب یہ کیا ہے بتائیے آپ میرے بھائیوں، یہ بندوں کے حقوق ہم یہ عام نہ سمجھیں۔ ارے شہر میں بھائی رشتہ دار ہمارا کوئی کسی گاؤں میں ہو، بیمار ہو گیا، اس کو ضرورت ہے ہمارے ہیلپ کی، کسی طریقے سے ہم کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اس کو نفلی مت سمجھیے، یہ فرض ہے کہ ہم اس کا حال چال پوچھیں، اس کی مدد کریں۔ اور گاؤں میں ہے تو گاؤں میں تو پتہ چلتا ہی ہے کون بیمار ہے، ساری برادری ہماری ایک ہے، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کا حال چال معلوم کریں، یہ بندوں کا حق ہے۔ اور ہم سوچیں ہم ایسے ہی کامیاب ہو جائیں گے؟ بھائی ہمارے نبی کو لے لو نا، کتنی نمازیں پڑھتے تھے، فرض نمازوں کے علاوہ آپ رات میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ اتنی دیر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے ساری بھول چک کو بھی معاف کر دیا ہے، بخشائے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا؟ اور اللہ نے قرآن میں کہا سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہا کہ اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا، یعنی اتنی عبادت کرتے تھے۔ اور آپ کی حالت کیا تھی بھائی؟ اتنا نیک کام کرتے تھے، اتنی عبادت اللہ کے حقوق کو اتنا ادا کرتے تھے کہ اللہ کو ترس آیا، اللہ کو رحم آیا، پیار آیا کہ نبی اتنی دیر نہ کھڑے ہو، تھوڑا سا کھڑے ہو جایا کرو رات میں فرض نمازوں کے علاوہ۔ پھر جب نبی بنائے گئے، آپ نبی بنائے گئے، جب وہاں سے آئے گھبرائے ہوئے، کہاں سے؟ پہلی مرتبہ جبریل آئے غار حرا میں، گھبرائے ہوئے آئے، خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو، اوڑھ گئے، اوڑھ کر سو گئے، لیٹ گئے، سکون ملا۔ تب خدیجہ سے کہا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جبریل پہلی بار تو آئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا یہ ہے کیا، یہ کون تھا، کیا واقعہ ہوا کہ ابھی آپ کو یقین نہیں تھا میں نبی ہوں؟ بھائی فرشتے نے کیا بھیجا تھا نا سینے سے لگا کر کے، پھر چھوڑا، کہا اقرا ما انا بقاری، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر چھوڑ دیا، پھر بھیجا زور سے، سینے سے فرشتہ بھیج رہا ہے، تو اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر کہا تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ الگ کے شروع کی 5 آیتیں اتنی، گھبرائے ہوئے آئے، پسینے میں شرابور، لیٹے، کچھ افاقہ ہوا، تب خدیجہ سے واقعہ بیان کیا، تو کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو جانتے خدیجہ نے کیا کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے آپ کے اخلاق، بندوں کے حقوق کا کتنا خیال ہے، نبی نہیں بنائے گئے ہیں۔ بھی دیکھیے انکا لتصل الرحمہ، خوبیاں بیان کی کہ آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اللہ آپ کو تھوڑے رسوا کرے گا، کہا آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، تسلی دی۔ انکا لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، خالی ہاتھ والوں کو کما کر دیتے ہیں، یعنی مجبوروں کو کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیفہ، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے ہمارے نبی کے اخلاق کب ہیں؟ زمانے جاہلیت میں ہیں۔ بھائی نبی نہیں بنائے گئے ہیں آپ، لیکن آپ کے اخلاق دیکھیے کیسے ہیں، اور اخلاق اتنا اچھا ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے آپ پر اتنی ذمہ داریاں ڈال دی، اور آپ اتنا اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو منع کیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ارحموا اہل السماء ارحموا اہل الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ نماز صرف پڑھ لینے سے ہم سوچیں کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں، تو میرے بھائیوں دیندار نہیں ہیں ہم نمازی ٹھیک ہے، کہہ لے کوئی بڑا نمازی ہے، بڑا عابد ہے، بڑا عابد ہے اور زاہد ہے، بھائی عبادت ریاضت کرنے والا ہے، لیکن نیک نہیں کہیں گے۔ اللہ نے خود کہا بھائی لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں سب لے کر کے چلو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، لوگوں کی امداد، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک، ماں باپ کے ساتھ سلوک، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، دیکھو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ،
اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَبِذِلْ جَارِ الْقُرْبَى، اور کن کے ساتھ؟ جو رشتہ دار پڑوسی ان کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو پہلو کے ساتھی ہیں، اجنبی ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان سب کے ساتھ سلوک کرو۔ تو دیکھیے اللہ نے ایک تفصیل بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان ساری چیزوں کا دھیان رکھیں۔ آج ہمارے اندر بڑی کمیاں پائی جاتی ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، تب اللہ رب العالمین کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے بچائے، شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعم أكبر۔